عالم دی مثال معاشرے دے اندر انجیے جویں سورج دی مثال معاشرے دے اندر ہے۔ جس معاشرے دے اندر علماء حق دا فقدان ہے، وہ معاشرہ دن دے اجالیاں دے اندر بھی رات دی تاریکیاں دے اندر ڈوبیا ہوئے ہے۔ اور جس معاشرے دے اندر علماء حق زندہ و جاوید نے، وہ معاشرہ رات دیاں تاریکیاں دے اندر بھی دن دے اجالیاں دی طرح روشن نظر ہوندہ ہے۔ عالم نو اللہ پاک نے اے حق اے حیثیت عطا کیتی ہے۔ عابد بھی نماز عشاء پڑھ دے اور عالم بھی نماز عشاء پڑھ دے۔ عالمان نے جڑا قرآن اور حدیث دا علم حاصل کر دے، پھر لوگاں تک قرآن اور حدیث دا علم پہنچان دے۔ عابدان نے عبادت گزار نو جڑا اللہ دی عبادت کر دے۔ عالم بھی نماز عشاء پڑھ دے، عابد بھی نماز عشاء پڑھ دے۔ عالم بھی نماز فجر پڑھ دے اور عابد بھی نماز فجر پڑھ دے۔ عالم دین عالم حق رات سو کے گزار دے اور عابد رات مصلی تے رو کے گزار دے۔ اللہ پاک جیڑا اجر عابد نو رات مصلی تے رون دا دن دے، اوہی اجر اللہ پاک عالم حق نو بستر تے سون دا دے دن دے۔ بندہ عالم دا مقام شان اللہ نے بڑا اچھا بنائے۔ بندہ ذات دا کم تر بھی ہوئے اور رنگ دا کالا بھی ہوئے۔ ویسے ذاتہ اللہ نے صرف پہچان آستے بنائیاں نے، بات کو سمجھان آستے۔ بندہ ذات دا کم تر بھی ہوئے تے رنگ دا کالا بھی ہوئے، اور دولت دے حوالے دے نال بالکل ماڑا بھی ہوئے۔ علم اس بندے نو اچھا بھی کر دیندہ ہے تے سونا بھی کر دیندہ ہے۔ ایک بہت بڑے ساڑی جماعت دے عالم دین نے محترم جناب حضرت مولانا عبدالرؤف رحمانی جنڈا نگری ایک علاقے دی اندر انہوں دا پروگرام لیا، ٹائم لیا، بیان کرناستے پہنچے، ٹرین تو اترے، سٹیشن تو باہر نکلے، اور جس جگہ دی اندر پروگرام سی جلسہ گاہ دی اندر آواز آ رہی ہے سٹیشن تے، مگر محسوس نہیں ہو رہا کہ پنڈال کیڑی جگہ تے، کس بازار اندر پنڈال لگی ہے، کس مقام تے پروگرام ہے۔ چند نوجوان کھڑے نے، آپ فرماندے نے بھائی تو انہوں پتہ ہے جلسہ کتے ہو رہے ہے، کیڑے بازار چے پنڈال لگی ہے۔ نوجوان آندے نے تسی کون ہو؟ آپ فرماندے نے کہ اشتہار تے جدہ نام لکھیا ہے نا عبدالرؤف رحمانی جنڈا نگری میں اوہ تے نوجوان آندے نے ایڈا کالا رنگ دا مولوی تے حضرت فرماندے نے میرے دل دے رنگ دے کالے شن بڑا ساملا رنگ فرماندے نے کہ میرے دل اندر غصہ تے آیا مگر میں در گزر کیتیا۔ میں پنڈال چی جدو پہنچیاں کھانا شانا تناول کرن تو بعد تو میں ویکھیا جنہ نے گیا نا ایڈا کالا رنگ دا مولوی پنڈال اندروں بھی میں نو نظر آئے۔ فرماندے نے میں جدو سٹیج تے پہنچیاں
تے اپنی گفتگو دا آغاز میں انہا جملیاں نہ کیتا خدا کے گر کا غلاف کالا سیاہ رنگ بلال بھی ہے خدا کے گر کا غلاف کالا سیاہ رنگ بلال بھی ہے شکل کو خدا نہیں دیکھتا عمل سے انسان کمال بھی ہے فرمانے نے میں جملے پڑھوں تو بعد نا میں کیا ہو جوانوں میں نو کالا کہن والے ہو میری توہین کرن والے ہو میں بے شک کالا ہاں مگر علم والا ہاں میں کالا ضرور ہاں مگر علم والا ہاں علم دی وجہ تو آج میں سٹیج دے اتے بیٹھا تے تسی تھلے بندہ ذات دا کم تر بھی ہوئے رنگ دا کالا بھی ہوئے علم انہوں اچھا بھی کر دیندہ ہے تے سونا بھی کر دیندہ ہے تو اللہ پاک نے عالم نو بڑا مقام دیتا ہے بڑی شان دیتی ہے بڑی عزت دیتی ہے مگر اے جڑی شان ہے مقام ہے اے عالم حق دا ہے علماء حق علماء دین تے جڑے علماء باطل نے انہاں نو شان تے مقام حاصل اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر تواڈے سامنے اللہ دی رحمت دے نال علماء حق اور باطل دی پہچان بیان کرن دا ارادہ ہے کہ اللہ نے علماء حق اندر کیڑیاں نشانیاں بیان کیتیاں نے تے علماء باطل کون علماء سو کون ہوندے نے میری دعا ہے کہ اللہ پاک میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے تسی احباب جو سماعت فرماؤ اللہ سنن تو بعد عمل کرن دی اور اگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل گون والا اللہ دا قرآن فرمایا شاہد اللہ انہو لا الہ الا ہو والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم اللہ اللہ ترجمے تے غور کرنا ذرا ترجمے تے غور کرنا فرمایا شاہد اللہ انہو لا الہ الا ہو اللہ گواہی دے رہے ہے اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں کوئی معبود نہیں اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں والملائکہ اور اللہ دے فرشتے بھی یہی گواہی دے رہے نے وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ اور عالم بھی یہی گواہی دے رہے نے کہ اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں کوئی معبود نہیں عالم کیڑا ایک گواہی دے رہے ہے قائماً بالقسط انصاف والا عالم عالم حق ایک گواہی دے رہے ہے عالم سچ ایک گواہی دے رہے ہے کہ اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں اللہ تو علاوہ معبود کوئی نہیں ڈنڈی مارن والا عالم نہیں اپنے پیٹ والا عالم نہیں حلوے دی پلیٹ والا عالم نہیں بلکہ عالم حق علماء حق کے گواہی دین دینے سچ بولن والے گواہی دین دینے کہ اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں اللہ تو علاوہ کوئی معبود کوئی نہیں اللہ اکبر اس آیت میں شان نزول بیان کرا
پھر اپنی بات نو اگے چلانا چاہنا اللہ اکبر حضرت امام بغوی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر اندر اس آیت دا شان نزول بیان کر دینے فرما دینے مدینہ منورہ دے اندر دو یہودیاں دے عالم آئے نے تے جدو مدینہ منورہ دیاں گلیاں ویکھیاں نا مدینہ منورہ دے مکان ویکھے نا مدینہ منورہ دے اندر کھجوراں دے باغات ویکھے نا کہن لگ پہ یار لگ دے اللہ نا پلائے تے بستیوئی لگ دیئے نام جتھے آخری نبی ہونا ہے نا اللہ اکبر ایک دوسرے نال گلاں کر دے پینے تے دوویں آندے نے یار لگدا تین جیے اسی تورات اندر جو پڑھے ہے وہ ساریاں نشانیاں سانو نظر ہوندیاں پیاں نے نا اللہ اکبر اللہ ایک قریب تو بندہ گزریا نا انہوں پوچھ دینے یار دستے سہی نا ایتھے آخری نبی ہونا ہے ایتھے آخری نبی ہونے والا ہے اسی تورات اندر پڑھے ہے تیو بندہ اندے گل سنو آن والا نہیں بلکہ آخری نبی آگے آئے وہ بندہ اندے آن والا نہیں بلکہ آخری نبی آگے ہے تے میرے پیغمبر دا نام آیا ہے میں انج کیوں نہ کہہ لواں پڑھو کلمہ محمد کا محمد نام لے لے کر پڑھو کلمہ محمد کا محمد نام لے لے کر کرو اسلام کو بالا محمد نام لے لے کر پڑھو کلمہ محمد کا محمد نام لے لے کر کرو اسلام کو بالا محمد نام لے لے کر مسلمانوں سے گزارش ایک کرتا ہوں بجاؤ دین کا ڈنکا محمد نام لے لے کر محبت نال پڑھو صلی اللہ ذرا سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت والا جملہ بڑے پیار والا جملہ مسلمانوں سے گزارش ایک کرتا ہوں بجاؤ دین کا ڈنکا محمد نام لے لے کر کرو اسلام کو بالا محمد نام لے لے کر عمر فاروق نے کیسے مٹایا کفر کے ظلمت کو عمر فاروق نے کیسے مٹایا کفر کے ظلمت کو جگایا دین احمد کا محمد نام لے لے کر پڑھو کلمہ محمد کا محمد نام لے لے کر اسی امت کی خاطر اسی امت کی خاطر ہو گئے گارے ہرا میں اسی امت کی خاطر ہو گئے گارے گرا میں صحابہ نے بہت ڈھونڈا صحابہ نے بہت ڈھونڈا محمد نام لے لے کر پڑھو کلمہ محمد کا محمد نام لے لے کر اللہ اکبر اللہ اے بندہ دے گل سنو آن والا نہیں بلکہ آگے ہے آن والا نہیں بلکہ آگے ہے
اللہ اکبر اللہ یہودیاں دے عالمان دے نے اچھا یار جے آگے ہے تے سانو دستے سینا اسی ملاقات کرنا چاہنے آؤ کتھے او دا مکان ہے کتھے تشریف فرمانے کتھے جلوہ فرود نے اسی ملنا چاہنے آؤ ایڈریس دس دیتا پتہ دس دیتا تے دو میں عالم دین اے جے چل دیاں جناب میرے پیغمبر دے کول پہنچے نے تے جا کے آندے نے تسی آخری نبی ہو میرے نبی فرما دینے بے شک تسی سچے نبی ہو بے شک اللہ دے نبی علیہ السلام نو سوال کرن تو بعد آندے نے اسی توانو کچھ سوال کرنا چاہنے آؤ اگر تسی اونا دا ٹھیک جواب دے دیتا اسی کلمہ پڑھ لوانگے اسی سمجھاں گے کہ تسی مسلمانہ دے آخری نبی ہو تے سچے نبی ہو میرے پیغمبر فرما دینے تسی جناب سوال کرو نا آخری نبی تے میں ہاں سچا نبی تے میں ہاں سوال کرو نا انہاں نے کافی سوال کیتے نے انہاں سوال اللہ دی اندرو ایک سوال ہے آندھے نے اللہ دی زمین تے سب تو بڑی گواہی کیڑی ہے نا اللہ دی زمین تے سب تو اچھی گواہی کیڑی ہے تے اللہ دے نبی علیہ السلام ہنج کر کے خاموش نے اللہ پاک نے آسمانہ تو قرآن نازل کر دیتا یہی آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 18 گئے یہ آیت اللہ پاک نے میرے نبی دے سینے تے نازل کر دیتی فرمایا شاہد اللہ انہو لا الہ الا والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لا الہ الا هو العزیز الحکیم یہ آیت نازل ہو گئی ہے میرے پیغمبر نے پڑھ کے سنائی ہے تے میرے نبی فرمانے نے تسی پوچھ دیو کہ اللہ دی زمین تے سب تو بڑی گواہی کیڑی ہے وہ گواہی میں تو انہوں دسنا اللہ پاک دی گواہی ہے اللہ پاک دی گواہی یعنی کہ اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں اللہ تو علاوہ معبود کوئی نہیں اللہ تو علاوہ مشکل کشات حاجت روا کوئی نہیں اور جان دیو ایک گواہی جڑی ہے والملائکہ فرشتے بھی دیندے بینے وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ جڑی گل میں کرنا چاہنا اللہ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ اللہ بھی گواہی دے رہے ہیں فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں عالم حق بھی ایک گواہی دیندے نے کہ اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں مشکل کشا کوئی نہیں اللہ عالم حق دی پہلی نشانی نوٹ فرما لو اللہ دے قرآن دے اندرو عالم حق مشرک نہیں گویا کردہ بلکہ توحید پرست گویا کردہ ہے عالم حق جڑا ہے مشرک نہیں ہویا کردہ موحد ہویا کردہ ہے تے جڑا عالم کہنا میرے گٹے چمو جڑا عالم کہنا میرے گوڑے چمو جڑا عالم کہنا میری گڈی دے ٹیر چمو جڑا عالم آپ بھی قبراتے جو کدہ نظر آئے نا اپنی قوم نو بھی قبراتے جو کاندہ نظر آئے وہ عالم حق نہیں ہو سکدا عالم حق ہوئے جڑا اللہ دے درتے آپ بھی جھکے تھے اپنی قوم نو بھی جھکائے اللہ اکبر پتہ چلیا عالم حق دی صدا عالم حق دی آواز کیے عالم حق دی آواز تے صدا ہے اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں اللہ تو علاوہ معبود کوئی نہیں اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ غاجت روا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ گنج بخش کوئی نہیں اللہ تو علاوہ رنج بخش کوئی نہیں اللہ تو علاوہ لجپال کوئی نہیں اللہ تو علاوہ غوث آدم کوئی نہیں اللہ تو علاوہ دستگیر کوئی نہیں اللہ تو علاوہ علا کل شیء قدیر کوئی نہیں اللہ تو علاوہ بگڑیاں بڑھان والا کوئی نہیں لیکھاں چمیکھاں مارن والا کوئی نہیں ڈبیاں تارن والا
کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ پوری کائنات دا خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، زمینہ دا مالک اللہ، آسمانہ دا مالک اللہ، سورج دا مالک اللہ، ستاریاں دا مالک اللہ، چاند دا مالک اللہ، سمندرہ دا مالک اللہ، پہاڑا دا مالک اللہ، درختہ دا مالک اللہ، نوریاں دا مالک اللہ، اللہ لخاقیاں دا مالک اللہ، ناریاں دا مالک اللہ، گاج کے بولنا پوری کائنات دا خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، اور اللہ دی قسم اللہ کلائے۔ عقیدہ توحید جس عالم دے اندر ہے وہ عالم حق ہے، اور جدے اندر عقیدہ توحید نہیں وہ عالم حق ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ عالم حق دی پہلی نشانی موحد ہوئے گا، توحید پرست ہوئے گا، آپ بھی توحید تے عمل کرنے والا ہوئے گا تے قوم نو بھی توحید دا پیغام ہے، تے جڑا مشرک ہے آپ بھی قبران دیا ٹیریاں تے جو کدے قوم نو بھی جو کاندے رب کعبہ دی قسم ہے وہ عالم حق ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ ایک پہلی نشانی عالم حق دی کہ توحید والا وہ کوئی بھی ہوئے، جدے اندر توحید ہے وہ عالم حق ہے، جدے اندر توحید نہیں وہ کوئی بھی ہوئے وہ عالم حق ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ حضرات دی وقار فرمایا شاہد اللہ انہو لا الہ الا ہو والملائکہ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ اکبر۔ اللہ در معبود سے ہٹ کر گزارا ہو نہیں سکتا۔ اے عالم حق دی پہچان ہے، دعوت ہے، در معبود سے ہٹ کر گزارا ہو نہیں سکتا۔ یہ وہ درگاہ کہ جس کے بغیر، یہ وہ درگاہ کہ جس سے کنارہ ہو نہیں سکتا۔ در معبود سے ہٹ کر گزارا ہو نہیں سکتا۔ یہ وہ درگاہ کہ جس در سے کنارہ ہو نہیں سکتا۔ در معبود کو میں چھوڑوں یہ کیسے ممکن ہے؟ در معبود کو میں چھوڑوں یہ کیسے ممکن ہے؟ میں کٹ سکتا ہوں یہ لیکن گوارا ہو نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اے عالم حق دی پہلی نشانی ہے۔ آئیے گن دوسری نشانی بیان کرنا چاہنا۔ بتا چلے عالم حق جڑا ہے نا، علماء حق جڑے نے نا، توحید والے نے، توحید دا پیغام دے دینے۔ علماء باطل جڑے نے، آپ بھی مشرک نے، آپ بھی شرک کر دینے، قوم نو بھی شرک دی دعوت دے دینے۔ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام اور علماء حق تے باطل دی دوسری پہچان دوسری فرمایا هو الذی انزل الیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات۔ اللہ پاک نے اس آیت کے اندر فرمایا، اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرمایا، اپنے نبی دے سینے تے نازل فرمایا۔ اس قرآن دے اندر کچھ آیتاں محکم نے
اور کچھ ایتاں متشابہ نے محکم تو مراد بالکل واضح واضح آیات نے متشابہ تو مراد رل دیاں مل دیاں ایتاں نے تے جان دیو جڑے جناب والا اے علماء باطل نے نا علماء سو نے نا وہ پتہ کی کر دینے جڑیاں متشابہ ایتاں نے نا رل دیاں مل دیاں ایتاں نے اپنے مقصد تے مفاد تے استعمال کر دینے نا اپنی لالچ تے استعمال کر دینے نا اللہ اکبر اللہ آپ بھی فتنے اندر پہ جاندے نے قوم نو بھی فتنے اندر پا دیندے نے تے جڑے علماء حق نے نا علماء حق نے نا جڑے وہ پتہ کی کر دینے جڑیاں ایتا جناب والا ہے کر کے واضح نے نا اللہ اکبر اللہ محکم نے نا وہ دیتے عمل کر دینے جڑیاں متشابہ سمجھ نہیں ہوندیاں رل دیاں مل دیاں نے آتے نے یقولون آمنا اللہ سونے اسی اتنا نمان دے بھی انہا تو ایمان لے کر کے بھی آئے اللہ سونے اسی تیرے بندے اسی تیرے قرآن تے عمل کرنے تے جڑے علماء باطل نے ڈنڈی مارن لگ پہندے نے اپنے پیٹ دی سوچن لگ پہندے نے اپنے پیٹ دا رزق لبن واسطے طرح طرح دیاں طویلاں کر دینے اللہ اکبر دل اندر جڑی میل کچھیل ہوندی ہے نا وہ میل کچھیل تو قرآن دیاں طویلاں غلط کر دینے قرآن دے ترجمے غلط کر دینے قرآن دیاں تفسیرہ غلط کر دینے مگر علماء حق انج کر دے نہیں کر دے اور میں تھے ایک مثال دے کے گل سمجھانا چاہنا مثال بھی اللہ دے قرآن دے اندروں دینا چاہنا عالم حق دی پہچان عالم باطل دی پہچان اللہ اکبر اللہ دا قرآن فرمایا الرحمن علی العرش استوى اللہ پاک نے قرآن پاک دے اس مقام تے فرمایا اللہ پاک اپنے عرش تے مستوی ہے مستوی دا معنی گئے کہ بلند گئے جدوں عالم حق دے کولوں کوئی بندہ سوال کر دینا یار جڑی قرآن دی ایت نا الرحمن علی العرش استوى ایدہ ترجمہ تے دسو نظرہ ایدہ معنی تے دسو نظرہ عالم حقان دینا اللہ پاک اپنے عرش تے مستوی ہے اپنے عرش تے بلاندے جن جو دی شان شیان گئے اللہ اکبر ایدے تو اگے اسی نہیں جا سکتے کیوں نہیں جا سکتے لیسا کا مثلی شیئن اللہ پاک ورگا پوری دنیا دی اندر ہے ہی کوئی نہیں اللہ پاک دی مثال دے ہی نہیں سکتے اللہ دی کفیت بیان ہی نہیں ہو سکتی اللہ پاک دا جناب والا بیٹھنا تے اٹھنا اے بیان نہیں ہو سکتا اللہ اکبر عالم حق دی پہچانے قرآن دا سدھا سدھا ترجمہ کرے گا قرآن دی سدھی سدھی تفسیر کرے گا آگے نکل جائے گا آگے گزر جائے گا کہے گا بھئی ہے بس دا معنی تے مطلب ہے اپنے کڑو طویلہ تے معنی تے ترجمے میں نہیں کر سکتا حاجدوں کہہ دیتا ہے لیسا کا مثلی ہی شیئن اللہ پاک ورگا ہے ہی کوئی نہیں پھر میں کنج بیان کرا تے جڑے عالم باطل نے نا علماء سو نے نا علماء باطل نے نا او آندے نے اللہ پاک عرش تے مستوی ہے مان لے عرش تے مستوی ہے دسو تے سینا اللہ وڈا ہے یا عرش وڈا ہے عرش وڈا ہے یا اللہ وڈا ہے اجدیاں طویلہ اپنے کوڑوں کر دے فرمایا نا 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 جیڑا عالم حق کے قرآن دا ترجمہ اپنے کوڑوں نہیں کرے گا قرآن دی تفسیر اپنے کوڑوں نہیں کرے گا عالم حق وہی بیان کرے گا جیڑا قرآن نے بیان کر دیتا ہے جیڑا حدیث مصطفیٰ نے بیان کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ عالم حق نو پہچانو عالم حق نو پہچانو عالم حق دی دوسری نشانی ہے قرآن دا ترجمہ قرآن دی تفسیر حدیث دا ترجمہ حدیث دی تفسیر اپنے کولوں نہیں کرے گا بلکہ رب دے قرآن دے مطابق کرے گا نبی دے فرمان دے مطابق کرے گا عالم حق نو پہچانو عالم حق نو پہچانو عالم حق ہندائی ہوئے جڑا رب دے قرآن دی مننے یا میرے مصطفیٰ دے فرمان دی من کے چلے
تے جڑا اپنی من مانی کرے او عالم حق ہو سکدا جڑا کہے اویخ نا یار میرے سر تے ٹوپی کڈی وڈی ہے میری گڈی کڈی وڈی ہے میرا بنگلہ تو ویکھیا نہیں ہاں بھئی تیری ٹوپی بھی ویکھی گڈی بھی ویکھی بنگلہ بھی ویکھیا مگر میں کلمہ تیرا نہیں پڑھیا کلمہ مصطفیٰ دا پڑھیا ہے گل تیری نہیں مننا گا گل مصطفیٰ دی مننا گا قرآن کہہ رہے فرمایا وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَقْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جڑا علماء سو نے نا قرآن نو خلط ملت کر دینے ملا دینے رب نے حق بیان کیتا ہے باطل بیان کردہ پہ اپنے پیٹ دی خاطر فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بیایاتی سمنن کلیلا اللہ پاک نے قرآن اندر فرمایا میریاں ایتاں جیڑیاں نے نا تھوڑی قیمت چے نہ بیچو کی گل زیادہ لینی چاہی دی ہے نہیں بلکہ اللہ پاک نے میں نو تو انو ایک گل سمجھائی علماء حق باطل نو سمجھائی فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا فرمایا کی بن گیا تو انو کی بن گیا اے دنیا توکھے دا سامان ہے تھوڑا جا سامان ہے اے دنیا دی وجہ تو قرآن دیاں طویلاں من کڑت کر دے پے ہو قرآن دیاں تفسیراں اپنی من مانی تے کر دے پے ہو کی بن گیا دنیا ختم ہونے والی ہے تیری زندگی ختم ہونے والی ہے اگر قرآن نو سمجھ کے حدیث نو سمجھ کے لوگاں نو درس دے گا اے دنیا بھی تیرے واسطے فائدہ مند بنے گی تے آخرت بھی اگر اس دنیا تے بک جائے گا تے پھر نہ دنیا تیرے کام آ سکتی تے نہ آخرت تسی ویکھیا نہیں کہ بندہ کی کردہ پہ ہے اپنے من مانی سامنے فروٹ پہ ہے دودھا خلاص پہ ہے چاول پہنے تے پردہ کی پہ ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم تے پوچھئے بھائی ہے جو تو کردہ پہ ہے ادھا ثبوت کتھے کہ گا ختم اللہ قرآن کہہ رہے ہیں اللہ پاک نے انہاں دے دلاں تے اکھاں تے کناں تے مورا لگا دیتیاں نے اور انہاں واسطے دردناک عذاب ہے اور اے ہدایت یافتہ ہو سکدے پردہ کتھے پہ ہے ختم تے پردہ پہ ہے پردہ اتھے پہ ہے جتھے لوگاں نو بخشوان دا طریقہ ایک کڑے ہے قرآن ایک بڑی سختناک وعید بیان کردہ پہ ہے یہ اپنے پیٹ واسطے ختم تے پڑھدہ پہ ہے میں نے ایک بات یاد آئی ایک نا عورت خامن فوت ہو گیا دو تینوں دے بچے نے دیگر رشتہ دار نے تجان دیو جدو بندہ فوت ہو جائے ادھوں وراثت جیڑی یہ تقسیم ہوندی ہے بچیاں اندر بھی دیگر رشتہ داران دے اندر بھی الگ عنوان ہے کدی انشاءاللہ بیان کرانگے اے عورت جیڑی ہے نا ایک کاری صاحب دے کوڑا آگئی آکھی آندی حضرت کوئی حال لیں جدہ کٹو نا کہ جدے ناڑے ساری دولت جیڑی ہو میرے کوڑا آ جائے میں وارث بن جاؤں اور کسے نو کچھ نہ لبے ایک کاری صاحب آنے بی بی وراثت تقسیم ہونی ہے اوپا میں اٹھے کر لیا تے پا میں عدالت چی جا کے ایت تقسیم ہوئے گی تے عورت نے نا کوئی انج تھوڑے جے پیسے کٹ گئے نا پرس چو کاری صاحب دے ہاتھ چے پڑھائے کاری صاحب آنے ہون حال لے دا نکل گیا حال اسی کٹ لے آئے دا کل نو اپنے بچیاں نو دیگر رشتہ داراں نو لے کے تو آ جانا ہے اسی یہ دا حال کٹ دیتا ہے تو بڑا سونا کٹے ہے عورت نے کل اپنے بچیاں نو دیگر رشتہ داراں نو لاڑ لیا تے کاری صاحب دے کوڑ آ گئی رشتہ داراں نو پہلا کہہ دیتا کہ ساری وراثت دی مالک میں تو رشتہ داراں نے کہا نا بھئی تو کہیں جو ہو سکنی ہے انہیں کہا آؤ کاری صاحب دے کوڑ جانے ہیں فیصلہ کرا لینے جدو آئے تے کاری صاحب نے قرآن دی سورت پڑھی کیڑی بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ و ما کسب ترجمہ کی بیان ہو رہے ہیں کہ اللہ پاک ابو لہب اور ابو لہب دی بیوی
انہاں دے ہاتھ ٹوٹ جان، شل ہو جان، برباد ہو جان، اور ابو لہب دی بیوی دا سارا مال بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ تے قاری صاحب نے 5-10 ہزار روپیہ لے آئے تے مسئلہ ہی سارا بدل دیتا ہے۔ کی کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ و ما کسب۔ بچیو تسی جان دے نہیں؟ قرآن نے کیا ہے ما اغنا عنہ مالہ و ما کسب، کہ سارا مال تواڈی ماں دا ہے، اے دے اندر کوئی بھی حصے دار لو جی مجلس برخاست ہو گئی ہے۔ بچے نے کہا ٹھیک ہے جی قاری صاحب جی تسی فیصلہ کر دیتا ہے تے اسی راضی ہاں۔ جدو بندہ اپنے پیٹ دی سوچ دے او تو پھر قرآن دیاں طویلہ انج دیاں من کڑت بیان کر دے۔ فرمایا نا هو الذی انزل الیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہہ۔ فرمایا عالم حق جیڑا ہے، عالم دین جیڑا ہے، قرآن دی ایت جیڑی محکم ہے او دیتے عمل کردہ ہے، جیڑی متشابہ ہے یقولون آمنا، اللہ میں دیتے ایمان لے کے آگیا اپنی من مانی کردہ، تے جیڑا قرآن دی تفسیر ترجمہ اپنی من مانی تے کرے، اپنی طرح دیاں طویلہ بیان کرے، پلے ناڑ بن لو او عالم حق ہو سکدا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دی وقار دعا کرو اللہ سانو علماء حق دی پہچان اور علماء باطل دی پہچان نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دی وقار ایتھے میں ان تھوڑیاں جیاں ایک دو مثالہ دینا چاہنا۔ علماء حق جڑے ہویا کر دینے، انج دی ہویا کر دینے، دنیا بے کر کے اپنا ایمان خراب نہیں کر دے، دنیا بے کر کے اپنے مسائل نو بدلیا نہیں کر دے۔ علماء حق جڑے ہویا کر دینے نا دنیا بے کر کے اپنا منہج تے عقیدہ نہیں بدلیا کر دے۔ آدن 218 ہجری تے لے کے جانا چاہنا، 218 ہجری گئے۔ اللہ ایک بہت بڑے امام نے مختصر کرنا چاہنا، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ انج کر کے جناب وقت دے حاکم نے، وقت دا حاکم خلیفہ مامون گئے، انہیں اعلان کر دیتا ہے نا قرآن جیڑا ہے مخلوق کے خدا ہے، قرآن جیڑا ہے کلام اللہ نہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ مخلوق کے خدا حقیقت اندر قرآن جڑا ہے کلام اللہ، مخلوق کے خدا نہیں۔ مخلوق اسیاں، مخلوق چرندے پرندے درندے نے، مگر ہے جڑا قرآن ہے اے مخلوق نہیں جے کلام اللہ، اللہ دا کلام گئے، اللہ دی کتاب گئے، اللہ پاک دیاں باتاں نے نا انہیں جناب والا پوری سلطنت دے اندر آرڈر جاری کر دیتا ہے، جیڑا نام نے انہوں جیل دے اندر بند کر دینا ہے، قیدی بنا دینا ہے، صدامہ دیڑیاں نے تے پورے وقت دے علماء جیڑے نے نا سارے نے بات تسلیم کر لئیے نا۔ اللہ قرآن جیڑا ہے مخلوق کے خدا ہے۔ تے جدو ایک گل چل دیاں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دے کوڑ پہنچیے نا، فرماتے نے وقت دیا حاکمہ گل سن لے، قرآن مخلوق کے خدا نہیں ہو سکدا، قرآن کلام اللہ گئے، مر سکنا، کٹ سکنا، بیوی بچے قربان کروا سکنا، مگر قرآن دی بات نو نہیں بدل سکدا، نہیں فتوہ دے سکدا، نہیں اپنے کوڑوں طویلاں کر سکدا۔ اللہ اکبر۔ جان دیو خلیفہ مامون دا دور گزریا ہے نا، اگو موت سما گیا ہے نا۔ اللہ اکبر۔ موت سمجھدوں آیا ہے نا، بات مختصر کرا، 3 مہینے اللہ دا نیک بندہ جیل دے اندر قیدی بن کے رہا ہے، بڑیاں خطرناک جیلہ دے اندر رکھیا گیا ہے، 80 کوڑے کمر تے برسائے گئے نے، مگر فرما دینے وقت دیا حاکمہ گل سن لے، وقت دیا حکمرانہ گل سن لے، قرآن کلام اللہ گئے مخلوق کے خدا نہیں۔ پتہ چلیا جڑا عالم حق ہندے مر جاندے کٹ جاندے اپنا تن من قربان کر دیندے، مگر قرآن دیا
آیتاں نہیں بدلیا کردا قرآن دیاں تفسیراں نہیں بدلیا کردا قرآن دے ترجمے تے تشریحاں نہیں بدلیا کردا اللہ اکبر اللہ آنا ایک اور امام دا تذکرہ کرنا چاہنا انہاں دا نام گئے مالک بن انس اللہ اکبر بہت بڑے امام نے نا اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دے شاگرد نے نا اللہ اکبر انہاں دے دور اندر نیا فتنہ اٹھیا گیا ہے نا ایک بادشاہ ہے نا بادشاہ دا دل ایک لڑکی تھی آ گیا ایک عورت تھی آ گیا ایک شادی شدہ ہے مگر غریب دی بیوی ہے نا اللہ اکبر وقت دا حاکم کہندہ ہے نا انہوں جبری طلاق دی تھی جائے قاضیاں نے مولوی بک گئے اللہ اکبر دنیا تے اپنا قرآن بیچ دیتا ہے حدیثاں بیچ دیتیاں نے فتوے دے دیتے نے کہ جبری طلاق ہو سکتی ہے تے جدو حضرت مالک دے کوڑے گل پہنچی نا امام مالک رحمت اللہ علیہ ہے کر کے وقت دا حاکم میں نا انہاں دے مرکز دے اندر آکے جمعہ پڑھیا کر دے نا جمعے والے دن ہے کر کے حضرت مالک نے سار سے کفن بن لیا ہے کفن بنن تو بعد حضرت امام مالک فرما دینے میری گھر والی بچیاں نمی پیغام دے دیں تھے آپ بھی نوٹ فرما لے میرے آن دا انتظار نہ کریں میرے آن دا انتظار نہ کریں کیونکہ میں آج بڑا بڑا اللہ دا حق بیان کرنا ہے بڑا بڑا قرآن دا ترجمہ بیان کرنا ہے جدو ممبر تے پہنچے سامنے وقت دا حاکم بیٹھے نا وزیر مشیر او دے نال گارڈ موجود نے تلواراں چمک دیاں نظروں دیاں نے ممبر تے بیٹھ کے فرما دینے اوے وقت دیا حاکمہ گل سن لے میں مالک امام مالک کندہ پیاں انس دا بیٹا کندہ پیاں اللہ دے پیغمبر نے فرمایا جبری طلاق نہیں ہو سکتی ظلم تے طلاق نہیں ہو سکتی حکمن طلاق نہیں ہو سکتی اگر خامد اپنی رضا مندی نال طلاق دوے یا بیوی رضا مندی نال طلاق لوے پھر طلاق ہو سکتی ہے نا جمعہ ختم ہویا خطبہ ختم ہویا ایج کر کے حضرت امام مالک نو پکڑ لیا جکڑ لیا جیلہ دی اندر بند کر دیتا جسم تے 80 کوڑے برسائے گے سیرت دیا نگارہ نے لکھی ہے اگر ہاتھی تے برس دے تے ہاتھی بھی مر جاندہ دنیا تو چلا جاندہ حضرت امام مالک نے جیلہ برداشت کر لیا کوڑے برداشت کر لے مگر قرآن دی ایت نو نہیں بدلیا حدیث مصطفیٰ دا مسئلہ نہیں بدلیا کوڑے مارن تو بعد وقت دے حاکم نے گدے تے بٹھا دیتا ہے سیرت اندر لکھیا میں کل مطالعہ کردہ پیاں بعد تفسیرہ والیاں نے لکھیا ہے نا حضرت امام دے منہ تے جسم تے کالک بھی مل دیتی گئی ہے نا گدے تے بٹھا دیتا گیا ہے ایک آواز دین والا آواز دین دے اوہ ویکھو تے صحیح نا بندہ کہے میں تقریراں کرنا بندہ کہے میں پروگرام کرنا بڑے بڑے جلسے بیان جلسیاں دے اندر بیان کرنا تے میں نو مشکلہ نہیں ہوندیاں میں نو پریشانیاں نہیں ہوندیاں سمجھ لے کہ وہ حق نہیں بیان کردہ پیا جڑا حق بیان سٹیج تے کردہ ہے گلہ بھی برداشت کرنیاں پیندیاں نے تانے بھی برداشت کرنے پیندے نے مارا بھی برداشت کرنیاں پیندیاں نے گالیاں بھی برداشت کرنیاں پیندیاں نے امام مالک نو گدے تے بٹھا کے ایک آواز دین والا آواز دین دے لوگو اے بندے نے وقت دے حاکم دی نافرمانی کیتی ہے اس وجہ تو انہوں صدامہ دیتیاں جا رہی نے اس وجہ تو ایدہ منہ کالا کر دیتا گیا ہے اس وجہ تو کوڑے مارے گئے نے اس وجہ تو گدے تے بٹھایا گیا ہے جدو ایک بندہ خموش ہندے نال حضرت امام فرما دینے مالک اوے لوگو گل سن لو جیڑا منو جان دے بڑی اچھی بات ہے جیڑا نہیں جان دا میں اپنا تعارف کروانا میں انس دا بیٹا مالک گا وقت دے حاکم دی خلاف ورزی نہیں کی تھی بلکہ وقت دے حاکم نے میرے پیغمبر دے فرمان نو ٹھکرا ہے میرے پیغمبر دے فرمان نو بدلے ہے میں آواز دیتی ہے میرے پیغمبر دا فرمان ہے کہ جبری طلاق نہیں ہو سکتی اللہ دے نبی دے فرمان دی وجہ تو میں نو صدامہ مل دیا پیاں نے پتہ چلیا هو الذی آیات
هو الذي انزل اليك الكتاب منه آیات محکمات جڑا علماء حق گویا کردے نے قرآن دیاں تفسیراں قرآن دے ترجمے حدیث دے مسائل اپنے کولوں بیان نہیں کریا کردے بلکہ قرآن دا ترجمہ حدیث دا ترجمہ انج بیان کردے نے جنج آج تو 1450 سال پہلا میرے مصطفیٰ نے بیان کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک دوسری نشانی بھی مکمل ہو گئی۔ پہلی نشانی عالم حق توحید پرست ہویا کردہ ہے، مشرک نہیں ہویا کردہ۔ دوسری نشانی ہے عالم حق قرآن دا ترجمہ تے تفسیر اپنے کولوں نہیں بیان کردہ، مسائل اپنے کولوں بیان نہیں کردہ بلکہ ترجمہ تفسیر انج بیان کردہ ہے جے میں میرے مصطفیٰ نے بیان کیتا ہے، جے میں صحابہ نے بیان کیتا ہے۔ تیسری نشانی بیان کریے اللہ پاک دا قرآن فرمایا انما یخش اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ اکبر اللہ۔ قرآن پاک اندر عالم حق دی تیسری نشانی بیان ہوئی، فرمایا جیڑا بندہ عالم حق کے نال جیڑا صحیح قرآن تے حدیث والا عالم نال او دے دل اندر انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، اللہ دا ڈر گوئے گا، تقوی گوئے گا، پرہیزگاری والا گوئے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا انما یخش اللہ من عبادہ العلماء۔ ادھو تو پچھے اللہ پاک نے جانوران دا ذکر بیان فرمایا ہے اور دیگر مخلوقان دا ذکر بیان فرمایا ہے۔ آخر تے اللہ پاک نے فرمایا انما یخش اللہ من عبادہ العلماء۔ پتہ چلیا اللہ دی زمین تے ثابت تو زیادہ اگر کوئی ڈرن والا ہے تو عالم دین ہے، علماء حق ڈرن والے نے۔ تے جیڑا بندہ جیڑا عالم اپنے دل اندر غرور لئی پھرے، تکبر لئی پھرے، جیڑا جناب شوخیاں ماردہ پھرے، جیڑا اپنی انانیت لئی پھرے، جیڑا بندہ عالم دین اپنے آپنو میں دے اندر لئی پھرے، او بندہ آجزی والا نہیں، انکساری والا نہیں، او بندہ عالم حق نہیں ہو سکتا۔ عالم حق ہوئے انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، جدی اندر اللہ دا ڈر گئے، تقوی گئے، پرہیزگاری گئے، او علماء حق نے۔ تے جدی اندر آجزی انکساری نہیں، او علماء حق ہو سکتے۔ تین نشانیاں جڑا عالم حق کے توحید پرست ہوئے گا۔ کون ہوئے گا؟ توحید پرست، مشرک نہیں ہوئے گا۔ دوسری نشانی جڑا علماء حق کے قرآن دیاں طویلہ اپنے کوڑوں نہیں کرے گا۔ تیسری نشانی انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، جدی اندر اللہ دا ڈر ہے، تقوی ہے، او کونے علماء حق نے۔ تے جڑا غرور کرے، تکبر کرے، فخر کرے، جڑا سٹیج تے بیٹھ کے گالیاں کڈے، لوگاں دی بے عزتی کرے، لوگاں نو شرمندہ کرے، لوگاں تے طرح طرح دے الزام لگائے، وہ عالم حق ہو سکدا؟ بولو جڑا پگڑیاں اچھالے، اے تسی سنیا ہونا نیٹ تے بڑے بڑے گندے مولوی، بڑیاں بڑیاں گندیاں زبانہ ایک دوسرے نو گالیاں دین دے پینے، تے جڑا گالی دوے وہ عالم حق ہو سکدا؟ عالم حق ہوئے جڑا میرے نبی دی سیرت سے عمل کرے، عالم حق ہوئے جڑا میرے پیغمبر دی سیرت اور فرمان تے عمل کرے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دی وقار ہون میں جناب اشارے کرنا چاہنا تھوڑے جے۔ اللہ اکبر عنوان تے بڑا طویل ہے مگر اشارے 2-4 منٹ دے اندر کر کے اپنی بات مکمل کرنا چاہنا۔ پہلی نشانی توحید پرست ہوئے گا، دوسری نشانی قرآن تے حدیث تے عمل کرنے والا ہوئے گا، تیسری نشانی تقوی والا ہوئے گا، پرہیزگاری والا ہوئے گا، عاجزی تے انکساری والا ہوئے گا۔ آئیے گن جناب والا
علماء حق نے جڑے اللہ پاک نے انہاں دیاں فضیلتاں بڑیاں زیادہ بنائیاں شانہ بڑیاں زیادہ بنائیاں اللہ دا قرآن فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات فرمایا جڑا عالم حق نا جڑا صحیح قرآن بیان کر دینا صحیح حدیث بیان کر دینا اللہ پاک نے او دے درجے بلند فرمائے نے اللہ نے انہوں عزتاں عطا فرمایا نے حدیث مصطفیٰ دے اندر فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین فرمایا جس بندے نال اللہ بلائی کرنا چاہتے نے اللہ خیر کرنا چاہتے نے اللہ نو دین دی سمجھ عطا کر دیندے نے یعنی انہوں عالم حق بنا دیندے نے اور اللہ پاک دے پاک پیغمبر نے فرمایا اے دنیا میں کم ترے دنیا دے اندر ہر چیز کم ترے نا اور اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے اللہ پاک دا ذکر بڑا آلہ ہے اور جڑا قرآن تے حدیث نو سکھ دے وہ بڑا آلہ ہے اور آخر تے میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا عالم حق نا وہ بڑا آلہ ہے نا اور اللہ پاک دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے فرمایا کائنات دے لوگو جڑا عالم حق نا اللہ نے بڑی شان دیتی ہے بڑا مقام دیتا ہے نا جڑا علماء سونے نا دنیا بھی برباد گئے آخرت بھی برباد گئے اور قرآن پاک اندر فرمایا قل حل یستوی الذین یعملون لا یعلمون فرمایا کائنات دے لوگو جڑا عالم اور جاہل وہ کدی برابر نہیں ہو سکتا پتہ چلیا علماء حق تے علماء باطل برابر نہیں علماء حق دا مقام اللہ نے بڑا بلند بنایا ہے تے جڑے علماء سونے نا دنیا بھی برباد تے آخرت بھی برباد اور اللہ پاک نے قرآن پاک اندر مینوں تے توانو حکم دیتا ہے نا قرآن دا علم حاصل کرو حدیث مصطفیٰ دا علم حاصل کرو فرمایا فعلم انہو لا الہ الا اللہ فرمایا قرآن دا علم حاصل کرو حدیث مصطفیٰ دا علم حاصل کرو نا اور ایک مقام تے فرمایا اقرا پڑھو اگر کوئی وہابیت ہو بھی قرآن پڑھے اگر بندیت ہو بھی قرآن پڑھے اگر کوئی بریلویت ہو بھی قرآن پڑھے اگر کوئی وہابیت ہو بھی حدیث مصطفیٰ پڑھے اگر کوئی دیوبندیت ہو بھی حدیث مصطفیٰ پڑھے اگر کوئی بریلویت ہو بھی حدیث مصطفیٰ پڑھے اللہ سونیا تسی حکم دے دیتا ہے نا عالم بنو تسی حکم دے دیتا ہے نا قرآن تے حدیث دا علم حاصل کرو اللہ سونیا علم کیڑا حاصل کرنا ہے نا اللہ پاک فرمانے الرحمن علم القرآن فرمایا علم حاصل او کرنے جڑا میں قرآن اپنے نبی دے سینے تے نازل کیتا ہے نا جڑا قرآن ہے نا اے قرآن اللہ پاک نے عربی دے اندر نازل فرمایا ہے اے قرآن دا علم حاصل کرو نا اور جان دیو اس قرآن دا علم حاصل کرنے واسطے حدیث مصطفیٰ دا علم حاصل کرنے واسطے محدثین نے بڑے بڑے لمبے سفر کیتے نے بڑیاں جناب والا دولتاں خرچ کیتیاں نے بڑیاں مشکلات برداشت کیتیاں نے اس واسطے مینوں تے تینوں چاہیے دینا قرآن دا علم آپ بھی حاصل کریے اپنے بچیاں بھی قرآن دا علم حاصل کروائیے اور بعض لوگ نے نا آندے نے جناب شاڑی آواز پیاری کوئی نہیں اسی عالم بن کے کی کرانگے کوئی گل نہیں یار آواز پیاری نہیں خطیب نہیں بن سکتا تے ادیب بن جا ادیب نہیں بن سکتا تے مفتی بن جا مفتی نہیں بن سکتا تے حافظ بن جا منادر بن جا اللہ پاک نے اس دین دے بڑے سیکشن رکھے نے آپ بھی عالم بنو اپنے بچیاں نو بھی عالم دین بنو جدو سی آپ بھی قرآن دا علم حاصل کرانگے جدو سی آپ حدیث مصطفیٰ دا علم حاصل کرانگے او دو بڑے بڑے فتنیاں تو بچ جاوانگے بڑیاں بڑیاں پریشانیاں تو بچ جاوانگے آج جناب جو عالم بیان کر دے اسیانیاں بالکل ٹھیک بیان کر دیتا ہے آپ ریسرچ نہیں کر دے نا میرا سونا ویر ٹھیک عالم نے بھی بیان کر دیتا ہے آپ بھی ریسرچ کر آپ بھی قرآن پڑھ آپ بھی حدیث مصطفیٰ پڑھ اللہ اکبر اللہ
اور اللہ پاک دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے نے کائنات دے لوگو جڑا بندہ قرآن سکھ داتے سکھاند ہے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم آپ بھی قرآن دا علم حاصل کرو اپنے بچیاں نو بھی قرآن دا علم حاصل کرواؤ آپ بھی عالم بنو تھے اپنے بچیاں نو بھی دین دا عالم بناؤ اللہ اکبر اللہ اگلی گل کرنا چاہنا اللہ پاک دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے جڑا بندہ عالم حق کے نا آخری گل فرمایا جڑا بندہ عالم حق کے نا جڑا بندہ عالم حق صحیح قرآن تے حدیث بیان کرنے والا ہے کل قیامت والا دن ہوئے گا میں پیغمبر آپ ادھی سفارش کرانگا اور اللہ دے سامنے عرضی کر کے جنت چلے کر کے جاوانگا تے جڑا بندہ قرآن تے پڑھ لئے حدیث تے پڑھ لئیے مگر شرک کردہ پہ ہے بدعات تے خرافات کردہ پہ ہے غرور تے تکبر کردہ پہ ہے فرمایا کل قیامت والا دن ہوئے گا ایسا عالم اللہ دی عدالت دے اندر لے کے آندہ جائے گا اللہ پاک فرمان گے میرے ملائکہ پکڑ لیا جائے جکڑ لیا جائے زنجیرہ ڈال دیتیاں جان جہنم دے اندر سب تو نچلے طبقے دے اندر انہوں سٹ کر کے آ جاؤ فرمایا شاہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم فرمایا جڑا عالم حق کے وہ قرآن تے حدیث تے آپ بھی عمل کردہ ہے اور قوم نو بھی ای پیغام دیندہ ہے بھائی قرآن تے عمل کرو حدیث مصطفیٰ تے عمل کرو تے جڑا عالم حق نہیں قرآن کم بیان کرے گا حدیث کم بیان کرے گا کسے کہانیاں بابیاں دے قول زیادہ بیان کرے گا وہ عالم حق ہو سکدا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین